السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ فٹ فاٹ فرسٹ کلاس۔ تو آج ہمارے کچن میں بننے لگے ہیں جی مولی کے پراٹھے۔ مطلب سردی آ گئی ہے نا، تو ہر سنڈے میرے گھر جڑا نا مولی دے پراٹھے بننے تے میرے میاں نوں نا آلو دے پراٹھے نالوں زیادہ مولی دے پراٹھے زیادہ پسند ہے، اور میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی یہی ہے کہ مولی دے پراٹھے زیادہ کرسپی بنتے ہیں ایز کمپیئر ٹو آلو کے پراٹھے سے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مولی کا سالن بنا کے پھر پراٹھے بناتے ہیں، لیکن ہم لوگ موسٹلی جو ہے نا وہ کچی مولی سے پراٹھا بناتے ہیں۔ وہ پراٹھا بہت زیادہ کرسپی بنتا ہے، پکا کے بھی بناتے ہیں، لیکن ہمیں پرسنل طور پہ جو ہے نا وہ کچی مولی کا پراٹھا زیادہ پسند ہے۔ تو یہاں ہم نے مولیوں کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے دھو کے اور مولیوں جی یہاں ہم نے ان کو اچھے طریقے سے واش کر لیے ہے، پیل کر لی ہے، اس کے بعد ان کو کر لیے ہے کدو کش کیتا میں پروسیسر جی ہے، پر اسی کہنا ہے انہوں کدو کش ہی ہے۔ تو پروسیسر میں جب میں مولی کو نا گریٹ کرتی ہوں تو میری امی اس طرح کی چیزیں دیکھ کے نا، اس طرح کی مشینیں دیکھ کے تو میری مما کہتی ہوتی ہیں جے ہو جی بڑیاں آئی ہیں ہو جائے کام آ گئے۔ مطلب جس طرح کے ہم لوگ سول ہو گئے ہوئے ہیں نا، اسی طرح کی ہمارے لیے آسانیاں بھی آ گئی ہوئی ہیں، اس طرح کی مشینیں آ گئی ہوئی ہیں۔ ورنہ مطلب پہلے بیٹھ جاتے تھے گاجر کا حلوہ بنانا جی پوری رات، مطلب گجریلا ہمارے گھر میں نے اتنا زیادہ وہ بنتا ہوتا تھا نا بڑی کڑھائی میں، تو پوری رات بیٹھ کے نا سب نے نا سب کے گھروں سے وہ کیا ہے جو گریٹر ہوتے ہیں، کدو کش کہتے ہیں، کوئی لوگ اس کو بلی کش بھی کہتے ہیں، تو وہ لا کے نا سب کے گھروں سے محلے سے اکٹھے کر کے ساری رات ہم لوگوں نے نا گاجریں کش کرنے لگے ہو رہا۔ اور ایسے ہی جب مولی کے پراٹھے بنتے تھے، پہلے مولی کو گریٹر پہ گریٹ کرنا اور اس کے بعد اس کے بنانے۔ لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے مطلب اتنی ساری آسانیاں ہو گئی ہیں، تو یہاں میرے پاس ایک کنورٹ کا پروسیسر تھا، اس میں جو ہے وہ میں نے ان کو گریٹ کر لیا ہے۔ اگر نہیں ہو تو جو آپ گھر میں سمپل کدو کش ہوتا ہے یا گریٹر ہوتا ہے، جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں، آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتانا ہے کہ آپ لوگ اسے کیا کہتے ہو۔ تو اس سے جو ہے وہ آپ نے اس کو گریٹ کر لینا ہے۔ گریٹ کرنے کے بعد جو ہے نا ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے جی نمک، 2 ٹیبل سپون بھر کے نمک کے ایڈ کر دیں۔ اور کیونکہ نمک میں اس لیے ایڈ کر رہی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ میں نے آپ کو بتایا کہ نمک جو ہے وہ اوسموسس کریٹ کرتا ہے، یعنی کہ سبزیوں میں سے، گوشت میں سے، ہر چیز میں سے پانی کو کھینچ کے باہر لے آتا ہے۔ اور جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ مولیوں کے اندر پانی کا پورشن جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے، واٹر کنٹینٹ بہت اچھا ہوتا ہے، تو اس لیے ہمارے لیے جو ہم جیسی پھوڑ عورتیں ہوتی ہیں نا، ان کے لیے پراٹھے کو ٹیکل کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے بعد میں، تو اس لیے جو ایکسٹرا پانی ہے نا وہ اس میں سے نمک لگا کے جو ہے ہم ریموو کر لیتے ہیں تاکہ ایکسٹرا پانی اس میں سے نکال سکیں۔ اور یہاں میں نے پروسیسر میں دوبارہ جو ہے وہ 10 سے 12 گرین چلیز ڈالی ہیں، اس کا بلیڈ چینج کیا ہے، جسٹ گرین چلیز ڈالی ہیں، اور تھوڑے سے میتھرے اور سبز دھنیا ڈال کے اس کی ایک چٹنی لائک مٹیریل بنا لیں گے۔ اگر گھر میں میتھرے اویلیبل ہیں تو ڈال دیں، اگر نہیں ہیں تو مت ڈالیں۔ میں ویسے صاف کر کے لازمی گھر میں رکھتی ہوں، کیونکہ اس سے جو مولی کے پراٹھے کا فلیور ہے وہ بہت زیادہ انہینس ہو جاتا ہے۔ ادروائز آپ گرین چلی اور سبز دھنیا کی جو ہے نا وہ چٹنی بنا لیں۔ ہم لوگ اس مسالے کے اندر نمک، مرچ اور یہ مطلب گرین جو ہربس ہوتی ہیں نا، اسپائسز ہوتے ہیں، صرف وہ ایڈ کرتے ہیں، اس کے علاوہ میں کوئی اسپائسز ایڈ نہیں کرتی ہوں، اور پراٹھے کا فلیور بہت ہی کمال اور چکا چک قسم کا آتا ہے۔ تو اس چٹنی کو بنا کے ہم نے ذرا کر لینا ہے سائڈ پہ۔ اور یہاں جو مولیاں ہیں ان کو آپ نے ایسے ہاتھ کی مدد سے جو ہے نا، یہ جیسے ہم گولے نہیں بناتے ہیں، مطلب اچھے طریقے سے آپ نے نچوڑ کے جو اس میں سے ایکسٹرا پانی ہے نا اس کو آپ نے ریموو کر دینا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے دبا کے میں چھوٹی چھوٹی سی پنیاں بنا لوں گی، اور ساری کی ساری مولیوں کو ہم نے اس طرح سے جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے نچوڑ لینا ہے تاکہ اس میں سے ایکسٹرا پانی جو ہے نا ریموو ہو جائے، اور آپ کو پراٹھے کو ٹیکل کرنا جو ہے نا وہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ آئی تھنک سو ٹیکل از اے رانگ ورڈ، ہینڈلنگ از اے پراپر ورڈ فار دیٹ۔ تو مطلب آپ کو پراٹھے کو ہینڈل کرنا جو ہے بنانا بہت ایزی ہو جائے گا اگر آپ نے مولیوں کو بہت اچھے طریقے سے نچوڑ لیا ہوگا۔ تو یہاں میں آپ لوگوں کو ایک ٹپ ضرور دوں گی کہ یہاں میں نے کیونکہ 12 سے 15 پراٹھے بنانے تھے، تو میں ایک ساتھ ہی مولیوں کو گریٹ کر کے اور اس طرح سے بنا رہی ہوں۔ اگر آپ نے جسٹ 1 سے 2 پراٹھے بنانے ہیں یا 2 سے 3 بنانے ہیں، تو آپ جسٹ اسی ٹائم مولی کو گریٹ کریں، جیسے باہر لوگ ہمیں مارکیٹ میں بنا کے دیتے ہیں ہوٹلوں پہ، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ نہ تو مولی کو نچوڑتے ہیں، نہ اس کا ایکسٹرا پانی ریموو کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح سے جو ہے نا وہ مولی کی بہت کم کوانٹٹی جو ہے نا وہ یوز ہوتی ہے، کیونکہ مولی جو ہے وہ ٹوٹلی ایسے جاندار رہتی ہے، مطلب کرسپی رہتی ہے، کھڑی کھڑی رہتی ہے، تو اس لیے مولی کا جو مسالہ ہوتا ہے نا وہ بہت کم یوز ہوتا ہے۔ اسی ٹائم تھوڑی سی مولی کریٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر نمک اور مرچ سپرنکل کر کے آپ کو پراٹھا بنا دیتے ہیں۔ اور جس طرح سے میں یہ مسالہ بنا رہی ہوں، کیونکہ جو مولیاں ہیں اس کے اندر سے ایکسٹرا پانی سارا ریموو ہو چکا ہوا ہے اور وہ بالکل سکویز ہو جاتی ہیں، تو سکویز ہونے کے بعد جو ہے نا وہ مولی جو ہے وہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہے، مطلب پراٹھا بناتے وقت نا اگر آپ نے فل لوڈڈ قسم کا پراٹھا بنانا ہے تو آپ کو اچھی خاصی کوانٹٹی جو ہے وہ مسالے کی یوز کرنی پڑتی ہے۔ لو جی ڈور بیل آپ نے سن لی ہونی ہے، باجی کے پراٹھے ابھی تک بنے نہیں ہیں اور پراٹھے کھانے والے ماشاءاللہ آ بھی گئے ہیں۔ تو یہاں جو میں نے اس کے اندر پہلے نمک ایڈ کیا تھا، کیونکہ ہم نے جب مولیوں کو نچوڑا ہے تو وہ سارا نمک اس میں سے نکل گیا تھا، تو فلیور کے لیے دوبارہ جو ہے نا اس کے ٹیسٹ کے لیے ہم نے اس کے اندر نمک ایڈ کیا ہے، اور وہ جو چٹنی بنا کے ہم نے رکھی ہوئی تھی وہ ہم نے اس کے اندر ساری کی ساری ایڈ کر دی ہوئی ہے۔ اور ابھی آپ نے اس کا مسالہ چکھ لیں۔
تو نمک اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے, مرچ ٹھیک لگتی ہے, دیٹس گڈ. اگر نہیں تو آپ یہاں تھوڑی سی ریڈ چلی ایڈ کر سکتی ہیں اگر مرچ اور نمک آپ کو کچھ کم لگے. تو جتنی دیر میں مولی کا مسالہ ریڈی کر رہی تھی اتنی دیر میں میری نند نے بنا دیے ہیں جی پیڑے, سو سویٹ آف ہر. تو جی یہاں پر ہم پیڑے بن چکے ہوئے ہیں ہمارے, جتنے آپ نے پراٹھے بنانے ہیں اتنے آپ پیڑے بنا لیں. تو اب کرتے ہیں جی کام سٹارٹ. مجھے اپنا بیلن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پسند ہے. اس کی ہائٹ میں کبھی بھی شیلف کے اوپر نہیں بیلتی ہوں, پتہ نہیں مجھے انٹرنل سیٹسفیکشن نہیں ہوتی ہے شیلف پہ کوئی بھی رکھ کے کام کرنے سے, تو اس لیے میں بیلن لازمی یوز کرتی ہوں. تو یہاں آپ نے پیڑوں کی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی پہلے روٹیاں بنا لینی ہے. اگر لوگ زیادہ ہیں اور آپ کی اسپیڈ کم ہے پراٹھے بنانے کی تو میں آپ لوگوں کو یہاں یہ ٹپ ضرور دوں گی کہ آپ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی روٹیاں بیل کے پہلے رکھ لیں سائڈ پہ, تو اس کے بعد آپ پراٹھے جو ہے نا وہ بنانے سٹارٹ کریں. لیکن الحمدللہ میری اسپیڈ اچھی ہے تو میں اس لیے ساتھ ساتھ ہی بیلوں گی اور ساتھ ساتھ ہی پراٹھے بناؤں گی. لیکن جیسا کہ گیسٹ بعض آئے ہوتے ہیں اور ہم جو ہے وہ پراٹھے بنانے کھڑے ہوتے ہیں, بعض فیملی میں 3-4 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کھانا کھانے کے لیے, تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کو مینیج نہیں کر پائیں گے. تو اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی سین پارٹ ہونے والا ہے تو آپ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی روٹیاں پیڑے کر کے چھوٹی چھوٹی روٹیاں بیل کے آپ رکھ لیں. باقی ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ صرف ایک سنگل پیڑا کیا جاتا ہے اور روٹی بیل کے اس کے اندر مولیاں رکھتے ہیں, دوبارہ اس کا پیڑا بنا کے بیل لیا جاتا ہے. ایکچولی جب وہ والا میں پراٹھا بناتی ہوں نا تو مطلب فرینکلی اسپیکنگ میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں کہ وہ آلو کا جو پراٹھا ہے وہ میرے سے ہینڈل ہو جاتا ہے, لیکن مولی کا پراٹھا میرے لیے ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے, میرے سے پھٹ جاتا ہے وہ پراٹھا. تو میں یہاں یہ ریسپی انہیں لوگوں کے لیے شیئر کر رہی ہوں جو لوگ میرے جیسے ہیں جنہوں نے شادی کے بعد روٹی بنانی سیکھی ہے. مجھے کھانا بنانا آتا تھا شادی سے پہلے, لیکن روٹی مجھے اچھی نہیں بنانی آتی تھی لیکن اچھی بالکل نہیں بنانی آتی تھی. تو اس کے بعد جو ہے میں نے شادی کے بعد جو ہے وہ روٹیاں پراٹھے اور اس طرح کی ساری چیزیں سیکھی ہیں. تو دیٹس وائی میں آپ لوگوں کے ساتھ کھانا بناتے وقت چھوٹی چھوٹی ٹپس بھی شیئر کرتی ہوں, کیونکہ جو میں چیزیں نوٹ کرتی ہوں کہ یار یہ میرے سے غلط ہو گیا تھا, تو فرسٹ ٹائم میں میرے سے یہ خراب ہو گیا تھا, میں آپ کو وہ ہر چیز جو ہے نا وہ پہلے بتاتی ہوں. اس لیے میں جیسے آپ لوگوں کو پہلے کہتی ہوں کہ چینل پہ صرف وہی ریسپی شیئر کرتی ہوں جو 100% اتھینٹک ہوتی ہیں اور جس کے آؤٹ کمز جو ہیں وہ بہت اچھے آتے ہیں. یہ دیکھیں کہ جتنا آپ کا دل کرے آپ اس پراٹھے کو فلی بھر سکتے ہیں, کیونکہ اس پراٹھے کے پھٹنے کا خطرہ بہت کم ہوگا, کیونکہ مولیاں جو ہے نا یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ سکویز کی تھی ہم نے, اور مسالہ جو ہے نا آپ کو کچا مسالہ ہینڈل کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اور باقی جو مولی کا سالن بنا کے پراٹھا بنایا جاتا ہے وہ بھی ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وقفے وقفے میں میرے میاں جو ہے نا وہ آگے مولی کا مسالہ کھا رہے ہیں, کیونکہ ان کو اتنی زیادہ بھوک لگی ہے کہ ان سے صبر نہیں ہو رہا. اور اکثر جب میں اس طرح کے پراٹھے وغیرہ بنانے کھڑی ہوتی ہوں نا تو جب تک پراٹھے بنتے ہیں نا تب تک کامران 1-2 پراٹھوں کا مسالہ کھا چکے ہوتے ہیں ماشاء اللہ سے. تو یہ دیکھیں پراٹھے کو فل کرنے کے بعد آپ نے کارنرز کو جو ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ بند کر لینا ہے, تاکہ جو مولیاں آپ نے اس کے اندر بھری ہیں لوڈڈ کی ہیں نا تو وہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا پوری ریسپی میں بار بار آ رہے ہیں اور وہ کھا رہے ہیں. اور اب یہ دیکھیں جی میں نے دونوں سائڈ سے جو ہے نا وہ روٹیوں کو پراپرلی بند کر لیا. اور جب آپ روٹی کو تھوڑا سا اتنا بیل لیتی ہیں نا تو روٹی آلریڈی تھوڑی پتلی ہو چکی ہوتی ہے, تو پراٹھا اس کا بہت ہی کرسپی بنتا ہے. اب آپ اس کو تھوڑا سا بیلن سے بیل لیں اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں ہاتھ سے تھوڑا سا روٹی کو چھنڈ کے ڈالیں جی توے پہ, اور یہ بھی سا کرسپی سا مولی کا پراٹھا ہمارا ہو جائے گا ریڈی. اور ہمیشہ جو ہے وہ مولی کے پراٹھے ہم لوگ دہی کے ساتھ جو ہے وہ کھاتے ہیں, مطلب سرونگ اس کی دہی کے ساتھ ہوتی ہے. میں رائتا بہت کم بناتی ہوں. تو یہ دیکھیے جی اس طرح سے ماشاءاللہ سے پراٹھے کو مارے ہم نے 2 تپے, 2 ادھر سے 2 ادھر سے, اور یہ پراٹھا ہمارا گیا جی توے پہ, اور اس کو کریں گے ہم فرائی. تو اگر آپ کے گھر میں آئل کے پراٹھے پسند کیے جاتے ہیں تو آپ آئل سے بنا لیں, دیسی گھی کے پسند کیے جاتے ہیں تو دیسی گھی سے بنا لیں. اٹس ٹوٹلی ڈپینڈ اپون یور چوائس. تو میاں میرے جو ہیں وہ پراٹھا بنواتے ہیں آئل کے ساتھ ہے اور اوپر دیسی گھی رکھ کے کھاتے ہیں. تو توا جو ہے نا وہ میں نے کچھ زیادہ ہی کڑک کے مانج لیا ہوا ہے میری عادت ہے کہ روٹیاں بنانے سے پہلے جو ہے نا میں پہلے توا نہیں مانجتی تھی, مطلب ویسے ہی روٹیاں بناتی رہتی تھی. تو میری مما جب لاسٹ ٹائم آئی ہے نا یقین مانے انہوں نے میری اتنی بےزتی کی ٹکا کے میری انسلٹ کیا انہوں نے کہ یہ تمہارے توے کے حالات ہے جو تم نے توے کے کی ہو میں. پھر انہوں نے اس کو رگڑ کے مانجا, اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے بھی اس کو جو ہے وہ ڈیلی مانج کے نا, اب جب بھی روٹیاں بناتی تھی تو پہلے اس کو ڈیلی مانجتی ہوں. تو بس یہ ویڈیو کے بنانے کے چکر میرا تھوڑا سا پراٹھا جو ہے نا وہ زیادہ براؤن ہو گیا ہے. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جی آپ اپنی بہن کی اس طرح کی چھوٹی سی غلطیاں جو ہے ان کو اگنور کر دیا کرے. تو یہاں میں نے ایک براؤن انویلپ جو ہے وہ چھبی کے اندر رکھ لیا ہوا تھا. چھبی کہتے ہیں, چنگیر کہتے ہیں, آپ لوگ جو بھی کہتے ہیں آپ لوگوں نے مجھے لازمی بتانا ہے. تو یہاں میں نے کر لیا ہے جی فل ویڈیو کی اسپیڈ 180 کی اسپیڈ پہ ہم بنانے لگے ہیں پراٹھے. تو ایکچولی میں 2 پراٹھے بنانے کے بعد سرونگ کروں گی, کیونکہ وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں کہ روٹی کا نکال نہیں ٹوٹنا چاہیے. تو جی میرے گھر میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ پراٹھے جو ہے نا, میرے گھر میں کیا سب کے گھروں میں یہی مسئلہ ہے کہ پراٹھے جو ہے وہ گرما گرم بننے چاہیے اور کرسپی جو ہے وہ کھانے کو ملنے چاہیے ہیں.
تو ہم نے اب پراٹھے بناتے رہنا ہے 180 کی سپیڈ پہ جب تک کہ یہ مسالہ سارا ختم نہیں ہو جاتا ہے. تو اسی طرح جی اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں کھانے والوں کو, کمانے والوں کو زندگی عطا کرے اور سب کی رزق میں جو ہے وہ کچھ شادیاں عطا کرے. آمین ثم آمین. تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے, اور میرے چینل کو تو سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا ہے. اور کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری ٹپس کس طرح کی لگی ہے. تو دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.